إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، آج شعبان المعظم کا یہ دوسرا ہفتہ اب چل رہا ہے۔
اور ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اسلامی سن ہجری کے اعتبار سے رمضان سے پہلا مہینہ ہے۔ حالانکہ یوں تو جتنے یعنی 12 کے 12 مہینے یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، البتہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بعض مہینے برکات، احترام اور اعمال کی قبولیت کے لحاظ سے تھوڑے بڑھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو حج کے مہینوں میں کہلاتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے جو روزوں کا مہینہ کہلاتا ہے اور برکات کا مہینہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بھی یوں بیان فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ جب سے یہ آسمان و زمین بنے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کائنات کی بناوٹ کے دن سے 12 ہے۔ اب الگ الگ نظام دنیا میں چلتے ہیں، مشہور تو 2 ہی ہیں، ایک عیسوی کیلنڈر ہے جس کو ہم انگریزی زبان کی تاریخ بھی کہتے ہیں، جنوری ہے، فروری ہے، اور دوسرا جو اس کے بعد مشہور اور عمل میں ہے وہ اسلامی کیلنڈر ہے، اسلامی ہجری، اسلامی سن ہجری ہے، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس درمیان میں مہینے آتے ہیں جو اپنے مراتب، اپنے احترام کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ جس مہینے میں اب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو مہینہ ہماری زندگی کا یہ چل رہا ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور ابھی میں نے ذکر کیا اور آپ حضرات اس سے بخوبی واقف بھی ہوں گے کہ یہ بالکل رمضان سے پہلے آنے والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات اس مہینے میں کچھ الگ ہو جاتے تھے، آپ کی عبادتوں کا انداز تھوڑا سا بدل جاتا تھا۔ اس سے پہلے ہفتے، اس سے پہلے جمعے میں ہمارے درمیان یہ بات آئی تھی، اور چونکہ وقت کا تقاضا بھی ہے، رمضان کی آمد میں دن بدن وقت کم ہو رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ وہ باتیں سامنے آئیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ شعبان رمضان کے اعتبار سے مقدمہ ہے، یعنی تیاری کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے رمضان کے لیے۔ اور جب رجب اس مہینے کی آمد سے پہلے جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو آپ کی دعا بڑی مشہور ہے، آپ یہ دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہم نے رجب کا مہینہ شروع کیا ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، ہمارے ان 2 مہینوں میں برکتیں عطا فرما، اور برکتیں ایسی ہوں ہماری زندگیوں میں برکتیں آ جائیں تاکہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے جو آپ مانگا کرتے تھے، اور آپ یہ شعبان کا چاند کا دیدار جب ہوتا تب بھی یہی دعا پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی احادیث جو مختلف صحابہ کرام سے کتب حدیث میں آئی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے تعلق سے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ کی عبادت بڑھ جایا کرتی تھی۔ یوں تو آپ کا معمول پیر جمعرات کے روزے کا اکثر رہا، مگر شعبان کا مہینہ آتا تو اور تعداد روزوں کی بڑھ جایا کرتی تھی، رات کے قیام کی تعداد اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، یعنی نماز تہجد۔ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب کرتے تھے، اور بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک مبارک مہمان، ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے یعنی رمضان کا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، اپنے جسم کو اس کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد اور ایک ارادہ ہوتا تھا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک جگہ بیان فرماتی ہیں آپ کی زندگی کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھنا شروع کرتے تو ہم یہ سمجھتے کہ اللہ کے نبی اب روزے نہیں چھوڑیں گے۔ بڑی پابندی کے ساتھ بلا کسی ناغہ کے لگاتار روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ روزہ چھوڑنا شروع کرتے تو ہمیں لگتا اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ آپ کی زندگی کا عام معمول تھا۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو یہ تعداد اور بڑھ جاتی تھی، لگاتار روزوں کا رکھنا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ خود بھی اور صحابہ کرام اور امت کو یہ سبق دینا ہوتا تھا کہ جسم آنے والے مہینوں کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے، اور ہم اس کے لیے تیار رہیں کہ جو ہمیں ذمہ داری رمضان کے مہینے میں ملنے والی ہے ہم اس کو ادا کر سکیں۔ شعبان کے مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سارے معمولات ذکر کیے جاتے ہیں، سب سے بڑا عمل جو اللہ کے نبی کا کتب حدیث میں آتا ہے وہ ہے روزوں کا رکھنا۔ لیکن یاد رکھیں یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، یہ صرف مستحب درجے کی چیز ہے کہ بندہ چاہے تو روزے کو رکھ لے تاکہ یہ جسم تیار ہو جائے، یہ نفس اس بات کے لیے تیار ہو کہ تجھے آنے والے ایک مہینے کے مکمل روزے رکھنے ہیں بغیر کسی ناغہ کے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جسم میں طاقت دی ہے تو بہت اچھی بات ہے، رکھنے چاہیے۔ جس دن موقع مل جائے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع بھی ہوگا، اور اللہ کے یہاں بہترین عمل کل قیامت کے دن کے لیے جمع بھی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے، آپ نے فرمایا جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کے دنوں کو اچھی طرح شمار کرو، یعنی گنو آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے، کل کو کیا تاریخ ہوگی، گزرے ہوئے کل کی تاریخ کیا تھی، تاکہ تم رمضان کی تیاری اور اچھی طرح سے کر سکو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ہم بھی آپ کی امت میں ہیں، لیکن چند مبارک لوگوں کے علاوہ اب تو نفلی روزوں کا مزاج ہی ختم ہے۔ نفلی روزے چھوڑیں، اب تو اگر کوئی
اللہ کا بندہ نیت کر لے اور یہ مان لے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو روزہ رکھیں گے، لوگ تب بھی نہیں رکھتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کی بات تو بہت الگ ہے، اور حالانکہ اگر دنیاوی مثال سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کسی کے گھر میں کوئی فنکشن ہو، مہمان آنے والے ہوں تو کیا کچھ نہیں ہوتا، اور رمضان کے بارے میں تو کہا گیا یہ تو اللہ کا مہمان ہے۔ اگر کوئی بڑا عہدیدار ہو تو ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، 8 دن پہلے سے شاندار کھانوں کی تیاری کا ذمہ کھانا بنانے والے کو دے دیا جاتا ہے، گھر کو ذرا صاف ستھرا یا اس عمارت کو ذرا پاک صاف کیا جاتا ہے۔ نہیں، مہمان آنے والے ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو جائے، پانی بھی فلٹر کا وہ لا کر رکھا جاتا ہے جو ملک میں اعلیٰ نمبر کا شمار کیا جاتا ہو، کھانا بنانے کے لیے بھی اس کھانے بنانے والے کو بلایا جاتا ہے جس کی لوگ سب سے زیادہ تعریف کرتے ہوئے، جس کے ہاتھ میں یہ فن مکمل ہو، ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمی رہنے نہیں دی جاتی، اتنی سی کوئی کمی، یہاں تک کہ اگر اس عمارت کی کوئی لائٹ یا کوئی بلب یا کوئی فین ذرا سا خراب ہو یا خراب بھی نہ ہو تو الیکٹریشین کو بلا کر الگ سے چیک اپ کیا جاتا ہے کہ کہیں مہمان آ جائے اور ایسا نہ ہو کہ فلاں فین یا فلاں لائٹ خراب ہو جائے، ذرا کرنٹ کا جو سسٹم ہے، پورا سیٹ اپ ہے، اس کو چیک کرو، اس کو چیک کرایا جاتا ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے آنے والے مہمان کی جانب سے ہماری ضیافت، ہماری مہمان نوازی کے بارے میں ذرہ برابر کوئی انگلی نہ اٹھ سکے، کوئی جملہ نہ سننے کو ملے، حالانکہ ہمارے دنیا کے معمولات ایسے ہیں، اور ہمارا معمول، ہمارا معاملہ اللہ کے اس مہمان کے ساتھ جو ہر سال ہمارے پاس آتا ہے، جو صرف اللہ کا انعام اور احسان ہمارے اوپر ہے، اس کے بارے میں بالکل الٹا ہے، بالکل الٹا۔ مثال کے طور پر اب آج جا کر کے آپ نماز کے بعد 10 لوگوں سے معلوم کریں کہ شعبان کی تاریخ کیا ہے، بغیر کسی سے دریافت کیے ہوئے شاید 10 میں سے آپ کو 1 یا 2 لوگ ایسے ہوں جو اس بات کا جواب دے دیں کہ شعبان کی تاریخ کیا ہے۔ یہ بے توجہی نہیں تو اور کیا ہے، یہ خام خیالی نہیں تو اور کیا ہے، کچھ بھی خیال نہیں۔ کب دکھائی دیا شعبان کا چاند؟ کوئی خیال نہیں۔ ہاں، آپ یہ پوچھیں کہ ریاست کے الیکشن کی ڈیٹ کیا ہوگی، معلوم نہیں نہ ہو، اناؤنس نہ کی گئی ہو، الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان نہ کیا گیا ہو، یہ پھر بھی اپنی جانب سے بتلائے گا ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ان تاریخوں میں الیکشن ہوں گے۔ یہ میں آپ کو مثال کے ذریعے بتلا رہا ہوں کہ دین کے ساتھ اور دینی معاملات میں ہماری توجہ کتنی ہوتی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ہماری وفا کا لیول اور درجہ کیا ہے۔ شاید چند لوگوں کو معلوم ہو کہ آج رمضان کے شعبان کی اتنی تاریخ ہے، رمضان کی آمد میں، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا احصو، شمار کرو، گنو کتنے دن ہو گئے ہیں شعبان کے، تاکہ تمہیں خیال تو رہے کہ کون سے دن ہمیں شعبان اور رمضان کے چاند کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی لحاظ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ہاں، یہ ضرور معلوم ہوتا ہے، شاید آپ کو یہ جملے برے لگیں مگر بڑی محبتوں کے ساتھ سنیں، یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ فلاں فنکشن کب ہونے والا ہے، فلاں میچ کب ہونے والا ہے، ہزاروں مثالیں سامنے ہیں، سب کچھ معلوم رہتا ہے، کب کیا ہونے والا، یہاں تک معلوم رہتا ہے اپنی بزنس اور تجارت کے لحاظ سے کہ ہمارے برادران وطن کی عید اور ان کی تہوار کا دن کون سا دن ہے، تاکہ میں مال لا کر کے اپنے کاروبار، اپنے دکان میں اسٹاک کروں۔ معلوم نہیں ہے تو اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں۔ ہاں، خرافات کے لیے، بدعات کے لیے تو دنوں کو رکھ لیا ہے، نہیں شب برات فلاں دن آنے والی ہے،
ذرا پٹاخے بھی پھوڑنے ہیں، ذرا اپنے آپ کو دنیا کو دکھلانا ہے کہ محمد رسول اللہ کے متوالے اور ان کے متبعین اور اپنے آپ کو ان کا سگا کہنے والے کیسے ہوتے، یہ ضرور یاد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات وہ نہیں تھے جو ہمارے ہیں۔ آپ نے تو کر کے بتلایا، ہو سکے تو روزے رکھو، روزے رکھو تاکہ تمہاری طبیعت، تمہارا جسم یہ تیار ہو کہ آگے ایک مہینہ آنے والا ہے، سامنے آنے والے دن لگاتار روزے رکھنے ہیں، کوئی چھوٹ نہیں ہوگی۔ مگر تمام تعلیمات کی، اور ایسا نہیں ہے کوئی یہ کہنے لگے ہمیں تو معلوم نہیں، کسی کی 50 سالہ زندگی گزر گئی ہے، کسی کی 40 سالہ زندگی گزر گئی ہے، کسی کی 30 سال 25 سال 20 سال، سنتے سنتے ہم نے اس کو بھر تو لیا ہے، مگر سنے ہوئے پر شاید 1% بھی عمل ہو۔ کیا ہر سال یہ احادیث سامنے نہیں آتی؟ کیا ہر سال جمعے کے ممبروں سے اور مختلف پروگراموں میں، دینی اجتماعات میں یہ باتیں نہیں بتلائی جاتی کہ اللہ کے بندو شعبان کا مہینہ آ چکا ہے، روزوں کے ذریعے سے اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو تیار کرو؟ ہر سال بتلایا جاتا ہے، ہر سال سمجھو سمجھو، مگر نہیں، دینی اعتبار سے، دینی درجے کے لحاظ سے ہم ایک ایک قدم ہر سال پیچھے کو لے رہے ہیں، پیچھے پڑ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس مہینے میں خاص طور سے آتی ہے، جس کی فضیلت تقریباً 17 صحابہ کرام سے ثابت ہے، شب برات کا مسئلہ۔ حالانکہ اس کا پروگرام ہوتا ہے، وہ باتیں سامنے اس دن بھی آئیں گی، لیکن چند باتیں آپ سے آج کہنی ہیں شب برات کے تعلق سے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی شک نہیں، عبادت والی رات، مغفرت والی رات۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مغفرت اس دن بھی نہیں ہوتی، اس دن بھی ان کو بامنع کر دیا جاتا ہے، اس دن بھی ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن 2 یا 3 چیزیں ایسی ہیں اللہ کے لیے جو ہمارے عمل اور اس دن کے جو ہمارا کردار نکل کر آتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق نہیں ہوتا، وہ آپ کے ارشادات کے مطابق نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا زہر جو اس دن چلنے لگا ہے وہ ہے عورتوں اور مردوں کا اختلاط، مرد اور خواتین کا ملنا جلنا، یہ اتنا چل چکا ہے۔ اس دن بھی آئے گی بات، شاید منگل کے دن وہ جو شب برات ہوگی اس دن بھی باتیں آئیں گی، مگر خدا کے لیے اس پر روک لگائیں، اس پر تھام لگا دیں۔ بہت خطرناک زہر معاشرے میں پھیل رہا ہے، عورتوں اور مردوں کا اختلاط، قبرستان جانے کے نام پر بے پناہ کا اختلاف، اور اتنا اختلاط، اتنا ملنا جلنا ہے یہ کہ اللہ رحم فرمائے۔ اچھے دینی گھرانوں کی خواتین بہانے سے چلیں قبرستان چلتے ہیں، نہ کوئی پردے کا لحاظ، نہ کوئی برقع رہا، نہ چادر رہی۔ آپ یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب پھر پردے کا حکم یہاں سے نہ کہا جائے تو کب کہا جائے، کس سے کہا جائے؟ اتنا ملنا جلنا آپس میں بغیر پردے کے، اور گھر کے مرد آنکھوں پر پردہ ڈال لیتے ہیں۔ جو پردہ گھر کی خواتین پر ہونا چاہیے، ظاہراً تو نہیں مگر لگتا تو ایسے ہی ہے، جب گھر کے ذمہ داران کوئی توجہ نہیں دیتے، کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی روک تھام نہیں ہوتی، جاؤ جہاں گھومنا ہے گھومو۔ خاص طور پر گھر کی بچیاں، خوب ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی لڑکے کے ساتھ جا رہی ہیں، کسی غیر محرم کے ساتھ جا رہی ہیں، مگر خود بچیوں کی ٹولی بنا کر نکلنا، برقعے کا نہ ہونا، پردے کا برسر عام مذاق اڑانا، کیا یہ عذاب الہی کو دعوت دینا نہیں ہے؟ کیا یہ عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے کہ اللہ آؤ، ہم بغیر پردے کے آئے ہیں، ہمارے باپ یا ماں نے ہمیں نہیں روکا، ہمارا سینے، ہمارے جسم کو، ہمارے اتار اور چڑھاؤ کو
زمانہ دیکھ رہا ہے، آؤ یہ عبادت والی رات ہے، ہم اللہ کی بندیاں ہیں، ہم نکل کر آئے، ہمارے تایا نے منع نہیں کیا، ہمارے چچا نے منع نہیں کیا، ہمارا بے غیرت باپ ہمیں روک نہیں سکا، ہم آئے ہیں۔ یہ عبادت والی رات، وہ رات جس کے اندر یہ پکارا جاتا ہے، آؤ ہم آسمان دنیا پر ہیں، مانگنا ہے ہم دیں گے، مانگو کیا چاہیے۔ لیکن اس دن ہمارے معاشرے کی خواتین، جن کے بے غیرت باپ، بے غیرت ذمہ دار، جن کے یہاں عزت ختم، جن کے یہاں جنہوں نے خود ذلت کا لباس 1000 2000 نہیں 10,000 دے کر بازار سے خریدا، بچیوں کو دیا، اور وہ بچیاں قبرستان جانے کے نام پر سڑکوں کو آباد کر رہی ہیں۔ کیا نہیں ہو رہا ہے ہر سال؟ آپ کہیں گے یہاں تو دکھائی نہیں دیتی، جائیں گلیوں میں، ہو کیا رہا ہے؟ کوئی منع کرنے والا نہیں۔ اور پھر میں آپ سے کہوں گا، کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے دن اگر آپ یہ بھی کہیں گے کسی مولوی نے نہیں سمجھایا، کوئی سمجھانے نہیں آیا، وہاں سے سوال ہوگا کیا تمہاری آنکھیں بند تھیں؟ کیا ہم نے نگاہیں نہیں دی تھیں؟ کیا دیکھنے کی طاقت نہیں تھی؟ پڑھتے قرآن میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ وہاں سے کہا جائے گا تم اندھے ہو گئے تھے، تمہاری آنکھیں نہیں تھیں، تمہیں رسول اللہ کی احادیث پڑھنا نہیں آتی تھی۔ ہاں پیپر لے کر بیٹھے گا تو گھنٹوں نکال دے گا، 10 منٹ تجھے قرآن کی آیات کا ترجمہ اور احادیث پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم بہانے کہاں تک کریں گے؟ ہم آنکھیں کہاں بند کر کے رکھیں گے؟ خیر، اور آگے چلیں۔ دوسری چیز، آپ شاید یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو کم ہو رہا ہے، مگر ہو رہا ہے، اور ہم نے کاپی کیا ہے اس عمل کو برادران وطن سے، اپنے ہندو بھائیوں کے یہاں سے، وہ ہے پٹاخوں کا چھوڑنا اور پھوڑنا، اور سال در سال بڑھتا جا رہا ہے، کوئی لمٹ نہیں۔ اور شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمارا مسلم تاجر، ہمارا بھائی، ہمارا مسلم، چاہے وہ چلر دکان والا ہو، چاہے ہول سیل کا بزنس کرنے والا ہو، بنیاد یہیں سے پڑتی ہے۔ یہ خرید کر لائیں گے کولار میں نہیں تو بنگلور سے لائیں گے، اس لعنت کو لایا، ہول سیل والے ہیں تو ریٹیل والوں کو آگے دیا، انہوں نے اس لعنت کو محلوں میں جا کر بیچا۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ ماں نے 10 روپے تھمائے، اس کو اچھا لگا، وہ خرید کر لایا، اس نے پھوڑا، کیا یہ چل نہیں رہا ہے؟ کیا گلیوں میں ہو نہیں رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، تربیت کر تو رہے، اس کو کہتے ہیں اسلامی تربیت، اس کو کہتے ہیں صحابہ والی تربیت، اس کو کہتے ہیں اسلامی زندگی کا گزارنا، کہ جو لعنت ان کے یہاں تھی، کروڑوں اربوں روپیے وہ اپنے عید کے دن پھونکتے ہیں، ان کے یہاں کوئی ناجائز نہیں، ان کے یہاں کوئی جھوٹ اور سچ نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی صحیح اور غلط نہیں ہے، مگر ہم تو ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جو یہ بتلاتا ہے کہ سر کے بال کیسے ہوں، جو یہ بتلاتا ہے کہ آپ کو بیت الخلا جانا ہے تو قدم کون سا اندر جائے گا، جو یہ بتلاتا ہے بیت الخلا میں قدم رکھو گے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، نکلو گے تو دعا الگ ہے، سو گے تو دعا الگ ہے، جو ہر چیز کو بتلاتا ہے، کیا وہ یہ نہیں بتلاتا یہ حرام ہے؟ کیا اس نے نہیں بتلایا؟ خوب بتلایا۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ دولت کا بہانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور یہ لعنت ہر سال بڑھ رہی ہے، ہر سال۔ والدین، بچے نے آ کر تھوڑا سا ضد بھی نہیں کی، اس نے 2 بار مانگے، پیسے دے دیے، وہ پٹاخے لاتے ہیں، گلیوں میں دوسروں کا سونا اور آرام کو، بلکہ یوں کہیں کہ بے آرام نہیں، جہنم بنا دیا جاتا ہے ہمارے مسلم محلوں کی گلیوں میں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ وہ عمل نہیں ہے جو ہم نے ان سے کاپی کیا ہے۔ بتائیں کہاں کون سے اسلامک ایونٹ میں یہ دعوت دی گئی آپ ایسا کریں؟
کون سے اسلامی تہوار میں کہا گیا آپ یہ کریں؟ کیوں؟ کہاں سے ہم نے کاپی کیا؟ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنے ہندو بھائیوں سے کاپی کیا ہے، کہاں سے ہم نے لا کر اٹھا کر یہاں رکھ دیا؟ اسی بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو کرنے والے وہ سنیں، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے جیسے عمل کیا وہ اسی میں سے ہوگا، ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ اور جو لوگ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی یہ تعویل کریں گے اور یہ جواب دیں گے نہیں بچے ہی تو ہیں، تھوڑی فضول خرچی کر لی تو کیا ہے، تو آپ تو بڑے ہیں، آپ کو تو اللہ نے عقل دی ہے۔ قرآن کریم کا 15واں پارہ 3واں رکوع پڑھیں، کیا کہا گیا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان ملعون کے بھائی ہیں۔ آپ کا کیا تعلق اسلام سے رہا؟ آپ کا کیا تعلق اپنی تہذیب سے رہا؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم بھی اپنی ایک تہذیب رکھتے ہیں، مسلمان بھی اپنی ایک تہذیب رکھتا ہے۔ وہ تہذیب گئی کہاں؟ وہ اسلامی کلچر گیا کہاں؟ بچوں کی محبت کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے بہا دیے جاتے ہیں، نہیں بیٹا لاؤ اور پھوڑو، اور ایذائے مسلم کا گناہ الگ ہمارے یہاں خوب ہو رہا ہے۔ یہ دو باتیں، اور تیسری بات بڑی محبت بڑے احترام کے ساتھ ان لوگوں سے کہنی ہے جن کو اللہ نے 2 ویلر کا مالک بنایا ہے، اور شب برات کی رات میں جن کی عقلیں زمین پر نہیں رہتی، وہ نہ جانے کہاں چلی جاتی۔ اللہ کے لیے کیوں دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ مسلمان اتنا بگڑا ہوا ہوتا ہے؟ کیوں ہزاروں کا پیٹرول خرچ کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں جھونک رہے ہیں؟ آپ چھوڑیے دین کو ایک طرف رکھیں، ایک سوال بڑی محبت سے آپ سے کرنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس ویلنگ کے مارنے میں، اس ملعون عمل میں کسی کی جان چلی گئی، کیا آپ نے سوچا آپ کو بڑا کرنے میں آپ کی ماں کی کتنی محنت لگی؟ کیا آپ نے سوچا آپ کے باپ نے کتنے پاپڑ بیلے؟ کبھی سوچا بیٹھ کر؟ آپ نے سمجھ لیا یہ نوجوانی کا خون جو رگوں میں دوڑ رہا ہے فری کا ہے، مفت کا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سوچا آپ کے باپ نے کتنی دوپہر کی دھوپ میں اور اس دھوپ کو جھیلا ہے، پسینے بہا کر تمہیں پالا ہے؟ تم نے کچھ نہیں سوچا؟ تمہیں 500 روپے گھر سے ملے، تم نے 2 ویلر کے ٹینک کو فل کرایا، تم اندھے ہو گئے، تمہیں ماں کا خیال نہیں آیا، تمہیں بھائیوں کا خیال نہیں آیا۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے یہ جان چلی گئی، کتنے روئیں گے ماں باپ، کتنے تڑپیں گے۔ آپ کہیں گے جان نہیں جاتی، اگر ہاتھ بھی ٹوٹا تو پیسے کے فری کے نہیں آتے، پیسے پیڑ پر نہیں لگتے، فری میں کسی مشین سے نہیں نکلتے۔ خدا رہا، ہم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں اگر دین کا خیال نہیں ہے، ماں باپ کا تو خیال کرو، رشتہ داروں کا تو خیال کرو۔ سوچا ہے کبھی بچے کو تکلیف ہو جائے ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ باپ دکھاتا نہیں ہے، وہ مسجد کے کارنر میں بیٹھ کر روتا ہے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مگر نوجوان اندھے ہیں، قسم کھا چکے ہیں، اور کہتے ہیں اپنی زبان سے آپ کو کتنا بھونکنا ہے بھونکو، ہم یہ کریں گے تو کریے، جان آپ کی ہے، لیکن ہاں جو کریں گے وہ چاہے میں ہوں یا آپ، سوال تو ہوگا، بغیر سوال تو چھوڑا نہیں جائے گا۔ لیکن خدا کے لیے، اللہ کے لیے چھوڑ دے اس چیز کو۔ منع کرنے کے باوجود 10 لوگوں کے، نوجوانوں کی شکل میں ٹولے کے ٹولے، جماعتیں کی جماعت ہے، اس دن نکل رہی۔ میرے بھائی بڑے نصیبوں سے ملتی ہیں ایسی راتیں، مغفرت ہی کرا لیتے۔ مغفرت تو کیا کرانی تھی، گناہ کر کے خود اپنے لیے عذاب مول لیا۔ کیا برادران وطن کے سامنے جو پیغام جاتا ہوگا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ چاہے وہ کتنی کٹر ذہنیت رکھنے والے ہوں، چاہے وہ کتنا سخت ہمارے خلاف بولتے ہوں، لیکن کیا اسلام نے یہ کہا کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے سے دعوتی پیغام پہنچائیں کہ دیکھو ہم کیسے ہیں؟ ہم تو ایسے ہیں کہ دن کے 1000 کمائیں گے اور 2000 اور الٹا 1000 قرض لے کر اس راست میں بدعات میں خرچ کریں گے، خرافات میں خرچ کریں گے۔ میرے بھائی
یہ عمل کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ ادب سے آپ سے یہ تینوں چیزیں رکھیں، وہ دن مبارک رات آنے والی ہے۔ نمبر 1 پردے کا مسئلہ، اور خاص طور پر پردے کے ساتھ محرم اور غیر محرم کا ملنا جلنا، اس پر آپ کنٹرول کریں۔ دوسرا یہ پٹاخوں کی لعنت، آتش بازی کی لعنت پر، اس پر ذمہ داران جو گھر کے ہیں وہی کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ حرام ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں بالکل حرام ہے، اور ایک نہیں کئی گناہ اس میں آئیں گے۔ فضول خرچی کا آئے گا، ایذائے مسلم جو کہ حرام ہے اس کا گناہ بھی آئے گا، اور آخری چیز یہ کہی کہ جو آپ اپنی سواریوں کے ذریعے سے شوبازی کرتے ہیں اس رات میں، یہ کبھی بھی عام طور پر بھی اللہ کے لیے دین کو سامنے رکھ کر باز آ جائیں، اپنے گھر والوں پر رحم کریں، اپنی جانوں پر رحم کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جان تو میری ہے، یا میں بھی کبھی یہ سوچنے لگوں اس جان کا مالک تو میں ہوں تو میرے بھائی، یہ خام خیالی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ کبھی موقع ملے تو 11ویں پارے کی جو آیت ہے اس کو پڑھ کر دیکھنا، کیا فرمایا گیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ جان کا مالک تو اللہ ہے، اسی کی بنیاد پر خودکشی حرام ہے، ورنہ خودکشی جائز ہوتی۔ اس جسم، اس جان پر، اس روح پر اللہ کا حق ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ جو باتیں ٹوٹی ٹوٹی آپ کے سامنے عرض کی، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔